معجزات مسلمانوں کے لیے نہیں. ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیا تو آپ نے تو اس وقت بھی معجزہ طلب نہیں کیا. اس وقت بھی معجزہ طلب نہیں کیا. کوئی مجھے نہیں دکھا سکتا بندہ تاریخ انسانی میں کہ 1500 سال میں کسی کلمہ پڑھنے والے نے کبھی عرض کیا ہو حضور کی بارگاہ ناز کے اندر یا رسول اللہ یہ معجزہ ہمیں دکھائیں. یہ میرے داروں کے طلباء تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے شرح عقائد نسبی انہوں نے پڑھ رکھی ہے معجزے کی تعریف کیا ہے اور معجزہ اللہ کریم اپنے نبی کو عطا کیوں کرتا ہے. معجزہ ہوتا ہے تاکہ جس وقت کافر کے سامنے دین رکھا جائے، تبلیغ کی جائے، اللہ کا پیغام رکھا جائے، اللہ کی توحید کا اس کو قائم بنانا ہو، جو 360 بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے، اس کے سامنے جس وقت کہا جائے کہ یہ 360 جو نظر آ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، جو نظر نہیں آتا وہ سچا ہے. اس وقت اگلا حیران ہو جائے گا کہ جناب والا حضور والا آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کی وہ ذات ہے کہ ہم نے ابھی آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تو ہم آپ کو صادق مانتے ہیں. ابھی تک ہم نے آپ کو بحیثیت اور بحیثیت رسول کے نہیں مانا، اس کے باوجود ہم آپ کو امین سمجھتے ہیں. اس لیے مکہ کے اندر بڑے بڑے چودھری موجود ہیں، ہم اپنی امانتیں ان کے پاس نہیں رکھواتے. بس بیٹھا ہوا وہ بندہ بٹ صاحبان کے گھروں میں اور پھر سپیکر کو ہو محتاج. ان کا تو اپنا بڑا سپیکر ڈاؤن کی ہوتا ہے. اب ان کو سارے سکون کے ساتھ بیٹھے میں جو علمی بات وہ چاہتا آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ان کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں. کم از کم آج کی مجلس کے اندر ہمیں معجزے کی ڈیفینیشن کا پتہ چل گیا اور پتہ چل گیا کہ معجزہ ضرورت کس کی ہے. مومن کی ضرورت معجزہ نہیں ہے. مومن
کی ضرورت ایمان ہے، اور ایمان میں اضافہ ہے، اور ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، اس کا ذائقہ لینا ہے، اس کے درجات کو اپنے نقطۂ کمال تک پہنچانا ہے، اور معجزات کے ذریعے نہیں، اپنے ایمان کے ترقی اور اضافے کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے پہلے دہلیز مصطفیٰ پہ پہنچنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ وہ کدھر گئے جو پچھلے دفعہ کہہ رہے تھے کہ بڑا جی لطف آ رہا تھا آپ کی تقریر کے دوران جو بٹ صاحب کے گھر کے اندر ہوئی تھی، آج مجھے وہ چہرے نظر نہیں آ رہے۔ لطف لینا ہو تو پھر کوئی اہتمام کرنا پڑتا ہے، ہم تو مہنگے ہیں، روز بلا لیا کریں، لیکن سرکار کی باتیں تو سننے کے لیے جمع ہو جائے۔ اور آج کلاس بھی لگنی ہے، خاص طور پہ نظامی برادران کی، جو بڑے عرصے سے محفل میلاد پاک منعقد کرنا چھوڑ گئے ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی، اور اللہ کیا سمجھ لیا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے خزانے ختم ہو گئے ہیں، وہ موتی نہیں رہا، یہ قاسم نہیں رہے۔ جی اللہ عطا کرنے والا نہیں رہا، اور یہ تقسیم کرنے والے نہیں رہے، جب اس کی بھی شانیں ازلی ہیں، ان کی بھی شانیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو پھر تجھے کاہے کا فکر کاہے کو ہو گیا ہے کہ میلاد پاک پہ تو 4,000 10,000 12,000 روٹی پہ خرچ کر دے گا، تو دوست احباب کو بلا کے دیتے رہنے سے کم ہو جائے گا۔ یہی تو موقع ہے خرچ کرنے کا، اور اسی موقع پہ خرچ کر کے دامن پھیلا تاکہ آئندہ سال اگلے میلاد تک تیرے دامن کو محمد عربی اپنی خیرات سے بھرتے رہے۔ دو دیگیں بچا کے کدھر لے جانی ہے، تیرے کل پہ زیادہ دیگیں پکڑی ہے، تو جو کل پہ پکوانی ہے دیکھیں اپنے ہاتھ سے پکوا کے محمد عربی کے غلاموں کو کھلا کے جا، اور پہلے ذکر کروا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور اہل بیت طہار کا ذکر کر۔ یہ جو انہوں نے نعت پاک پڑھی ہے ابھی، یہ گجرات کی جتنی تاریخ ہے، گجرات کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ اس سرزمین میں پڑھی گئی ہے۔ جی آج تک یہ سارا کلام منصع شہود پہ آیا ہی نہیں، چھپا رہا۔ آپ سرچ کر لیں گوگل پہ، نیٹ پہ سرچ کر لیں، یہ کلام آپ کو دستیاب ہوگا، کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قمرون کا اعزاز ہے کہ جو تمہاری نگاہوں سے چھپے ہوئے خزانے ہیں، ان خزانوں کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، بچوں کو تیار کرواتے ہیں، اور تمہارے اذہان اور تمہارے سماعتوں کی نظر کرواتے ہیں، اور اس کے بعد تم سے مانگتے بھی کچھ نہیں۔ ایک بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارے پاس جو یہ باہر جا کر ہمارا گلا تو نہ کیا کریں، اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی بھلا تمہارا ہوتا ہے۔ یہ سچیاں کراتے ہیں مجھ سے، خیر چھوڑیں ان باتوں کو۔ میں اسے کر رہا تھا کہ ایماندار کی، مسلمان کی، مومن کی موجودہ ضرورت ہے۔ جس وقت تبلیغ کی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، اگلا موجودہ طلب کرتا ہے کہ جناب والا آپ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا 360 بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ اور پھر ایک خدا اتنے کام کیسے کر سکتا ہے کہ کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ پوری کرے، کوئی بیمار ہے وہ اس کے سامنے دامن طلب شفا طلب کرے، اللہ اس کو شفا عطا کرے۔ ایک کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ میں صبح کام کرتا ہوں، 8 گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہوں، تو تمہارا خدا تھکتا نہیں ہے؟ فرمایا یہی تو معاملہ ہے، یہی تو بات ہے۔ یہ تیرے سامنے بہت پڑا ہوا ہے گونگا، نہ اس کے اندر حرکت ہے، نہ اس کے اندر جنبش ہے، نہ اس کی آنکھیں دے سکتی ہیں، یہ تو خود اتنا بے بس ہے کہ خود بنا بھی نہیں ہے۔ تو نے کوئی پتھر ادھر سے اٹھایا ہے، کھڑا ہے، تو نے اسے بنا کے سامنے رکھا ہے۔ تیری مت ماری گئی، تیری عقل خراب ہو گئی کہ تو نے اس اپنے ہاتھ کے تراشیدہ بت کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ کیا دیتا ہے تمہیں؟ کل ایک ابو جہل اس کے پاس سے گزرا تھا، اس ابو جہل کے پاؤں کی گرد اس کے منہ پہ پڑی ہے۔ تیرا خدا ایسا ہے، ابو جہل کے پاؤں کی گرد کو اپنے چہرے سے صاف نہیں کر سکا۔ تو جو اپنی مخلوق کے آگے اتنا بے بس ہو کہ اس مخلوق کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کو نہ اپنے پاس آنے سے روک سکے، اور اگر آ جائے تو ہٹا نہ سکے، وہ تیرے لیے مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن اگلا کہتا ہے کہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، شروع سے ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جب سے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو تشریف لے کے گئے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، وہ بت بناتے ہیں، وہ خدا میں سجدے کرتے ہیں، ان سے منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور ہر غیر شرعی کام جو ہمارے نزدیک ہے وہ کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، ہم آپ کو اس وقت نبی ماننے کے لیے تیار ہوں گے کیونکہ ہم نے آپ کی محنت کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کی محنت کو دیکھا ہے، اور اپنے مشن کے ساتھ آپ کی ہم نے لگن کو دیکھا ہے، اور آپ کے اندر کوئی ہمیں خاص نور نظر آتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، پورے معاشرے کے ساتھ آپ نے ٹکر لے لی ہے، کوئی اندر آپ کے حق ضرور ہے لیکن اس حق تک ہم پہنچ نہیں سکتے، پہنچیں گے تب جب آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا واقعہ نمودار ہو جیسا پورا معاشرہ نہیں کر سکتا، آپ کر کے دکھائیں، پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کو صرف محمد ماننا ہے جو محمد رسول اللہ مانتا ہے۔ اب بات سمجھ گئی کیا ماننا ہے ہم نے؟ دکھائیں آپ، یہ بد مٹی کے اندر کنکریاں ہیں، بد مٹی کے اندر جب کنکریاں ہیں تو یہ بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا، اور جو اس میں ہے اس نے کیا دیکھنا ہے، اس کی بھی آنکھ کوئی نہیں ہے تو کنکریوں کی آنکھ کدھر، اور پھر ہیں بھی وہ بند، اور ہیں بھی ابو بکر کے ہاتھ میں نہیں، کفر کے ہاتھ میں ہیں بھی کفر کے ہاتھ میں۔ کل سمجھنا پھر سارے میں ایڈمیشن بند مٹی کے اندر کنکریاں ہیں، ان کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، ان کی زبان بھی کوئی نہیں، کان بھی کوئی نہیں، ان میں شعور بھی نہیں، ان میں ادراک بھی نہیں، ان میں عقل بھی نہیں، ان میں پانچوں حواس میں سے کوئی حص بھی موجود نہیں، ان میں زندگی بھی کوئی نہیں۔ تو پہلے تو ادراک کے لیے حیات کی ضرورت ہے، زندگی ہی کوئی نہیں، ہیں جامد، کہتے ہیں نا کہ میں تو کسی پتھر کے ساتھ بات کرتا ہوں، تمہارے ساتھ بات کرنے سے تو بہتر تھا میں کسی دیوار سے بات کرتا، یہ جملے بولے جاتے ہیں، دیوار کس کی بنی ہوتی ہے؟ پتھر کی، تو گویا کہ کہا کہ یار تم میرے سامنے ایسے بیٹھا ہے جیسے پتھر کا بت، آپ کی نہیں بات کر رہا، آپ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کہہ نہیں رہے، کہلوا رہا، تو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ بولے تو کیسے بولے؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں ہے نا، لیکن آج تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں ہو کر وفادار تیری ہیں یا ہماری؟ ہم تمہیں آج بتاتے ہیں کہ یہ وفادار تیری ہیں، اور تجھے آج ہم بتانا چاہتے ہیں تیری مٹھی کے اندر اگر کلمہ ہمارا پڑتی ہے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ ہمارا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، دوسرا کوئی نہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ اب تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تو بولتی نہیں ہے، ان میں زندگی نہیں ہے، یہ دیکھتی نہیں ہے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ سنتی نہیں ہے، اس کے کان نہیں ہے، اس کے اندر ادراک نہیں ہے، ان ساری باتوں کو چھوڑ تو بلوانا چاہتا ہے نا، ہم اس سے بلوائیں گے، بولی تیری نہیں بولے گی، ہاتھ تیرے میں ہوگی، بولی ہماری بولے گی۔ کیا یہ ابو بکر صدیق نے مطالبہ کیا تھا؟ عمر فاروق نے کیا تھا؟ عفان کے بیٹے عثمان غنی نے کیا تھا؟ ابو طالب کے لفظ جگر علی المرتضیٰ نے کیا تھا؟ حبشے سے آنے والے سیاہ فام طالب بلال نے کیا تھا؟ عبیدہ بن جرح نے کیا تھا؟ حضرت سعد نے کیا تھا؟ کس نے یہ مطالبہ کیا تھا؟ یہ مطالبہ اس نے کیا تھا معجزے کے طلب کا جس کو انکار تھا، مومن منکر تو ہے ہی نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ معجزات مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کرتا تھا اس کے تعلق سے لگ گئے تو میں تو وہی بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ معجزہ نبی دکھاتے ہیں اللہ کی قدرت کے تحت، جسم ادھر سے ہوتا ہے، حکم ادھر سے ہوتا ہے، قدرت ادھر سے عطا ہوتی ہے، طاقت وہیں سے ملتی ہے۔ بھائی کوئی کہے گا یہ تو پھر نبی کا اختیار نہیں ہوا، میں کہوں گا کہ یہ اختیار کی بڑی ہے، تو بڑا احمق اور بیوقوف اور نادان آدمی ہے۔ یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، زبان تو ان کی اپنی ہے نا، میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں، جس وقت آپ چاہیں کہ اپنی مرضی سے بولیں
آپ کو اپنی زبان پر اللہ کریم نے قدرت دی ہے اور زبان کو بولنے کے لیے اللہ کریم نے بتا دیا ہے کہ یہ حق ہے، یہ بھی تو بول سکتی ہے، یہ حق نہیں ہے، نا حق ہے، کسی بھی تو بول سکتی ہے، لیکن حق بولے گا تو حق خوش ہوگا، حق بولے گا تو حق خوش ہوگا، اور اگر نہ حق بولے گا تو حق ناراض ہوگا۔ اب اگر ایمان کا پہرا ہوگا تو اس زبان پر نہ حق، اگر ایمان ہوگا تو زبان پر نہ حق نہیں آئے گا۔ تو سارا کچھ نبی کرتے ہیں لیکن اللہ کے اذن سے۔ اللہ فرماتا ہے تیری زبان تیرے منہ میں ہے، تیرے منہ کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے، اس پر ضبط تجھے، لیکن ہم نے نبی کو ایسا نہیں رکھا۔ نبی کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، اس کا منہ بھی ہمارا ہے، اس کی زبان بھی ہماری ہے، اس لیے اس کا کلام بھی ہمارا کلام ہے۔ اس کا کلام بھی ہمارا کلام ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کی زبان اقدس سے پلیز بیٹھ، آپ کی محبت کا بہت شکریہ، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں کس وقت۔ نبی پاک کی زبان اقدس سے جب آپ کے لب لعلی ہلے اور زبان فیض ترجمان حرکت میں آئی تو اس کے اوپر جو کلام جاری ہوا وہ کلام دو صورتوں میں وہی بنا، دو صورتوں میں وہی بنا۔ ایک وہ وہی بنا جو نماز کے اندر تلاوت کی جا سکتی ہے، ایک وہ وہی بنا جو نماز کے اندر تلاوت تو نہیں کی جا سکتی لیکن ہے وہی۔ ایک کا نام وہی مطلوب، ایک کا نام وہی غیر مطلوب، یہ طلباء کو سبق عرض کر رہا۔ ایک وہ وہی جو تلاوت کی جا سکتی اور ایک وہ جو تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ رحمت کائنات نے 40 حیات طیبہ کے برس گزارنے کے بعد 23 برس میں جو فرمایا وہی ہے، وہی ہے۔ اگر کہا کہ ابو بکر تو صدیق نہیں صدیق اکبر ہے، وہی ہے۔ اگر فرمایا عمر تو صرف عمر نہیں ہے فاروق اعظم ہے، وہی ہے۔ اگر فرمایا عثمان بن عفان تو صرف عفان بن عثمان نہیں ہے، عثمان بن عفان نہیں ہے، تو ذوالنورین ہے، وہی ہے۔ اگر فرمایا اے علی بن خطاب تو صرف علی بن خطاب نہیں ہے، تو باب مدینہ العلم ہے، وہی ہے۔ اگر آپ نے دادی صاحبہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہی ہے۔ اگر آپ نے نوازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، تو یہ کوئی کلام نہیں ہے، یہ وہی خداوندی ہے۔ اور اگر شب معراج واپس آ کے حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ بلال تو کیا کرتا رہتا ہے کہ میں جنت میں پہنچا ہوں تو اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا ہے، وہی ہے۔ اور اگر آخری جملہ، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ کے سپرد اس امت کو فرما کر گئے ہیں اور کہا ہے کہ اے اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے اپنے نظارے پر انوار کے ساتھ تسلی کے ساتھ رکھنا، اللہ نے جواب میں فرمایا امت کو تسلی دے دے کہ تیرے جانے کے بعد امت کا رکھوالا میں، اور رسول کریم نے فرما دیا یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ علماء سنیں گے کہ فقیر کیا عرض کر رہا ہے۔ سیٹھی صاحب آگے آ جائیں، سلیم صاحب بھی کبھی آگے آ جاتے ہیں نا جی، تو میرے ذوق کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنے قریب بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھ آئی جی، یہ سارا وہی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی کا قلم حرکت کے اندر آیا اور محبت کی سیاہی اس کے اندر پڑی اور عشق کا ہاتھ حرکت کے اندر آیا اور ایمان کی قوت نے لکھنے پہ مجبور کیا، تو اعلیٰ حضرت لکھتے چلے گئے، فرماتے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر۔ اعلیٰ حضرت جیسا بندہ عظیم المرتبہ نام الشاہ احمد رضا خان اور بریلی کا تاجدار، کئیوں کے پیٹ میں پیٹ ڈالنے والا،
تو ہوتی ہے تو ہوتی رہے. ہمارے تو پاس اس کے علاوہ کوئی روگ نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے احسان کیا ہے ہم پر. ہماری نسبت، ہمارا تعلق، ہمارا ناطہ اور ہماری غلامی کا رشتہ تحریر مصطفیٰ کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حاجی صاحب کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. میرا دارالعلوم بالکل میرا دارالعلوم کیا ہے، آپ ہی کا دارالعلوم ہے. اس کی مجھے بڑی لاج اور بڑی عزت ہے اور مجھے بڑا وہ پیارا ہے اور مجھے جان سے عزیز ہے. اور اس کے ایک ایک اینٹ جو میرے والد گرامی نے وہاں پر نصب کی اور کروائی ہے، اس ایک ایک اینٹ کے ساتھ میں والہانہ محبت کرتا ہوں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور راستہ صرف ایک ہے، اور اس واسطے اور راستے کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی واسطہ ہے نہ کوئی راستہ ہے. پہلی امتوں کے لیے واسطے ہوں گے، پہلی امتوں کے لیے راستے بھی جدا گانا ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ نور اور سلسلہ نبوت، سلسلہ ہدایت اور سلسلہ رشد و ہدایت چلا، اور چلتا چلتا محمد پاک کی بارگاہ اقدس کے اندر پہنچا. جہاں آ کر اللہ کریم نے فرمایا، اے سونے تو خاتم ہے، اب دروازہ بند. اب کوئی نہ راستہ کھلے گا نہ راستہ کھلے گا. جو مجھ تک پہنچنا چاہے گا وہ تیری دہلیز پہ آئے گا. اور میں قرآن پاک کے اندر اعلان کر دوں گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور تیرا غلام جو بریلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں سے آواز دے گا، نہ جہاں کہیں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اور بریلی کا تاجدار وہاں سے آواز دے گا. وہ کیا فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں. لا اپنا علم، لا اپنا فضل، تلاش کر کوئی واسطہ، تلاش کر کوئی راستہ، نہ تجھے واسطہ ملے گا. میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کوئی واسطہ نہیں ہے سوائے ذات مصطفیٰ کے. تو نے آقا کریم کو لائٹ کیسے لے لیا؟ میں تو اس بات کے اندر حیران ہوں. تو نے سرکار کریم کو لائٹ کیسے لے لیا؟ وہ لائٹ لینے والے ہیں اللہ کے محبوب ہیں. اور اللہ کون؟ غنی عن العالمین ہے، بے پرواہ ہے، صمد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. تو سجدے کر نہ کر، تو رکوع میں جھک نہ جھک، تو ہاتھ باندھ کے سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھ نہ پڑھ، تو اتحیات کے اندر التحیات للہ والصلوات کو پڑھ نہ پڑھ، تو السلام اس کو مان نہ مان، تو اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ بلند کر نہ کر، تیری مرضی ہے. لیکن وہ تیرے سجدوں کا محتاج کوئی نہیں. وہ اس وقت بھی اکبر تھا جس وقت کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا. وہ اس وقت بھی اعلیٰ اور عظیم تھا جس وقت کوئی اسے اعلیٰ اور عظیم کہنے والا نہیں تھا. تو ربا تشریف فرما ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جیسے قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات بھی قدیم ہے. اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے. اور مبارک ہے تمہیں مبارک ہے کہ تم جمعے میں بہت عرصہ ولایت سن کے مزے لیتے رہے، پھر تم نے بڑے مزے کے ساتھ رسالت سنی. پتہ نہیں تمہیں ادراک ہے کہ نہیں اس وقت تمہیں تو ہی سنائی جا رہی ہے، اس کے اوپر تو درجے ہی کوئی نہیں. اور تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ گریجویلی تمہیں کیسے لے کے جایا گیا ہے، سینہ بسینہ، سیڑھی بسیڑھی. چھلانگیں نہیں مروائی گئی کہ ہم سب سے پہلے توحید کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. توحید کا نور تجھے مل ہی نہیں سکتا جب تک ولایت کا فیض نہ ملے، اور ولایت کے فیض کی تجھے سمجھ ہی نہیں آ سکتی جس وقت نبوت رسالت محمدیہ کا فیضان تجھے عطا نہ ہو. اور فیضان محمدی کے بغیر ولایت کو توحید کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ آپ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے قبر میں. ایسے ہی 35 سال سے آپ کو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کہیں آپ کو لطف نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو راستے کے ذریعے واسطے تک پہنچایا گیا اور واسطے سے تمہیں منزل آشنا کیا گیا. یہ پچھلے سالوں کی تقریریں سن رہے ہیں، آپ سننے والے ہیں، آپ اس بات کی تائید کریں. میں نے تو کیفیت بنا دی.
جو سننے والے ہیں کہ میرے والد گرامی کو کیا اس بات کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ غوث اعظم کا ذکر پاک ہوا کہ نہیں اس ممبر پہ؟ آپ کی کرامات صرف کرامات نہیں، ساتھ آپ کی تعلیمات اور ساتھ آپ کے معمولات کہ حضور غوث اعظم کو یہ کرامت کا مقام ملا تو کیسے ملا، اس کے پیچھے محنت کیا ہے۔ ہر آدمی شارٹ کٹ کے چکر میں ہے نا جی، شارٹ کٹ کے چکر میں بس کرامت بیان کرو سبحان اللہ۔ ایک کرامت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہمارے دماغ کے اندر کھوپڑی نہیں ہے؟ کیوں نہیں سوچا ہم نے کبھی کہ کرامت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر زیادہ سے زیادہ جو کرامات مجھے نظر آئی ہیں نا پورے قرآن پاک میں 7 سے 8 ہیں بس۔ تو پہلی امتوں کے اندر کوئی ولی نہیں ہوتا صاحب کرامت۔ سوال کی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی امتوں کے اندر بھی بڑے کاملین گزرے اور سب صاحب کرامت تھے، دیواروں پر بیٹھ کے ان کو کہتے تھے چل اللہ کے حکم کے چل بڑھتی تھی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کرامات موجود ہیں، ولی نہیں ہیں ولیہ ہیں، اور ان جیسی خواتین کے لیے قرآن پاک نے فرمایا لیکن سجدہ کرو پہلے انسا۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ سارے مرد مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ پتہ نہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر خیر فرما کے ہمارے تصور کو کس کی دہلیز پہ چھپایا جا رہا ہے۔ حضرت مریم سے ہمیں کیا ملا؟ عیسائی دنیا کو تو ایک نبی ملا، رسول بھی ملا، صاحب کتاب بھی تھا، صاحب شریعت بھی تھا، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ کی شان والا بھی تھا جی۔ ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ سارے ہی واحد متکلم کے سیغے قاری صاحب، سارے ہی واحد متکلم کے سیغے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بھئی آپ اللہ ہیں؟ کہیں اللہ نہیں ہوں، عبداللہ ہوں، نبی اللہ ہوں، رسول اللہ ہوں، روح اللہ ہوں، کلمۃ اللہ ہوں۔ اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام نے کان کے اندر عیسائیوں کو فرما دیا کہ مجھے روح اللہ بھی مان لو ٹھیک ہے، کلمۃ اللہ مان لو ٹھیک ہے، عبداللہ مان لو ٹھیک ہے، نبی اللہ مان لو ٹھیک ہے، رسول اللہ مان لو ٹھیک ہے، عبداللہ مان لو ٹھیک ہے، حبیب اللہ مان لو، حبیب اللہ کسی کو نہیں سمجھے۔ حبیب اللہ کا منصب صرف ایک ذات کے ساتھ ملتا ہے، ایک ذات کے ساتھ۔ کلیم اللہ بھی حبیب اللہ نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حبیب اللہ نہیں۔ علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، حبیب کا جو فضل ہے آپ کو معلوم ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، تو علماء کو بات سمجھ آ گئی۔ فاعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مفعول کے لیے۔ اب میں کھولتا ہوں عوام الناس کے لیے اس بات کو کہ اگر حبیب بمعنی فاعل ہو تو اس کا معنی ہے محبت کرنے والا، اور اگر حبیب بمعنی مفعول ہو تو اس کا معنی ہے جس کے ساتھ محبت کی جائے۔ حبیب اللہ اللہ کریم نے دنیا کے اندر ایک بنایا، فرمایا اگر تم یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، محمد جیسا کوئی نہیں، اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں سب کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لیکن جیسی محبت محمد کے ساتھ کرتا ہوں کسی کے ساتھ نہیں۔ اب حبیب کی سمجھ آ گئی؟ ایڈمیشن لے سارے کو پڑھوں، فری ایڈمیشن۔ ہمیں مجبور نہ کیا کریں ہم کرامات اور معجزات کی طرف ہاتھ پہنچائے۔ زندگی کے چند دن باقی ہیں، کوئی علمی بات جو سائنوں نے عطا کی ہے وہ ہم سے لے لیں، ورنہ آج کل کی عوام الناس کو کرامات اور معجزات کے اندر پہنچا کر 2 گھنٹے ان کے استعمال کر کے بآخر دعوانا کہہ کے موٹا لفافہ حاجی صاحب سے لے کے جیب میں ڈالا، ہمارا بائیں ہاتھ کا کہنا ہے، موٹا ملنا کوئی پچھلے سال کے ادھار کی بات ایسا تو پہلے حاجی صاحب نے فرما دیتا کہ میں مہنگائی کو اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ حسین صاحب ہوتا ہے
خلاف شرع نہیں ہے، میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ رسول کریم جس وقت اپنی مجلس پاک میں بیٹھے ہوتے تھے وہ ایسے نہیں ہے کہ سب کے پاس تاری ہوئی ہوتی ہے۔ میں اب مثال نہیں دیتا، مثال دینا مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ بے مثل و بے مثال کی میں مثال کیا ہے؟ سرکار کریم مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، ہماری کتابوں کے اندر باب المزاح کے نام سے پورے عنوان کے تحت احادیث طیبہ جمع ہیں جن کے اندر رسول کریم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ پیار کے انداز میں مزاح فرمایا۔ ہر وقت وہ ادرا بلال کی قبر کے اندر بچھو ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات سرکار نے ان کے ساتھ نہیں فرمائی۔ جس کو بھی بلا کے جان کے اندر کہا یہی فرمایا کہ میں ہوں گا۔ ہمارے کتاب کے اندر یہی فرمایا کہ ستے خیرن میں ہوں۔ میں تو کوئی آیت کریمہ پڑھ چکا تھا، اس کا ایک حصہ پوری آیت میں نہیں پڑھی، ایک حصہ پڑھا تھا۔ اس جملے نے میرے دھیان اس طرف دلا دیا کہ میں ہوں گا۔ خالی صاحب حضور الحجرات کی آیت کریمہ حالانکہ مشاہدہ جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اب چلے جی باقی گلنا ختم ہو خطاب شروع۔ زیادہ وقت نہیں ہوتا لا فجر تک کا جہنم سے تو آواز آتی ہے قیامت تک قائم ہے۔ بڑے چرچے ہیں جی جہنم کے، جہنم کے بڑے چرچے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ تو شاعری کوئی نہیں، شاعری کوئی نہیں، شاعری کوئی نہیں، ہر شاعر کی نفی۔ پھر ایک تم بھی جو تو ہی رہ گئی ہے، شاید اگر تو آپ کو جس وقت رات کو غصہ آیا وہ پر خاص کر کے بڑھ صاحبہ پیچھے ہیں، اس سے بندہ پوچھے کہ شاید کوئی نہیں تو کی بلائیں وہ نمک کا جن پہنچ کر خیر میں پرسکتا جنم میں ادھر اپنا موقع پوچھ کے جانے کے اندر آپ کے پاس کرنا، ہمیں اس کو کچھ برا پہلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا فرض نصبی ادا کرتے ہوئے کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے روبرو ہونے کے لیے وہاں اس کے پنڈ کے اندر شہر کے اوپر اس کے محلے کے اندر جا کر کے آئے ہیں۔ برسر ممبر اس کے کئی فاتح سننے والے کرتے تھے، ہم حاضر ہیں کمروں والے، اگر تو حق کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے سامنے پیار بات کرنا چاہے تو اور اگر جیزہ لینے کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو اپنے بیٹھ جائیے ہم جیسے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے دلال کے ساتھ اگر ہم حق ثابت نہ کر سکے ہم مسلم تو پھر ہم نے یہ دکان کو بنا کے رکھی ہے جس کا نام دکان کا نام ہو علوم کا چاند، جو شاید نکلے کوئی نہ کوئی چیلنج نہیں ہم اس کو کر چیلنج کرنا ہمارا اس کے کئی بندے بھی میرے پاس ہیں نامی صاحب کو تشریف دو تین گھنٹے انہوں نے عشاء کے بعد رات 11 12 1 بجے تک میرا سر کھایا ہے۔ اس سے وہ سناتے ہیں آپ کلیئرنس کے لیے ہمارے گھر جو آپ کو بات کلیئر نہیں کر سکتا آپ اس کے بعد ہمارے پاس آئیں کہ ہم آپ کو کلیئر نہ کریں تو وہ نہیں دعویٰ نہیں ہے، اس کو دعویٰ نہیں، غلامی نوکری اپنے منصب کا لحاظ منصب کا پاس بڑا پیارا ترجمہ ہے اس کا، بہت ہی پیارا ترجمہ ہے۔ ہر کسی کا مطلب ہے جس طرح آج میں نے سبق دیا میرے فیس بک پر چند ایک گروپس ہیں جن کے اندر مجھے بھی ایڈ کیا ہوا آپ لوگ اس کو استعمال کریں ایک گروپ کا نام ہے طریقہ مبارک، ایک گروپ کا نام ہے تلاشیان علم، یہ ہمارے گروپ آپ کے گروپ سے کیا نام ہے؟ کل اس گروپ کے اندر ایک سوال آیا ہوا ہے، آج گروپ کے اندر سب نے اپنی اپنی پسند کی آیت کریمہ کا ترجمہ لکھا۔ گروپ بہت ویسا ہو کیونکہ سبحان اللہ کی میری کوئی تعریف نہیں ہے، سبحان پاک ہے میرا اللہ، آپ کی زبانیں بھی پاک ہوتے ہیں سبحان اللہ جی۔
مذکور سے پوچھا کہ سبحان اللہ کہنے سے کسی خاندان کی کوئی تعریف ہونے لگی ہے؟ نہیں، یہ وہ ہے جو خاندان بنانے والا ہے، خود خاندان سے پاک ہے، وہ احد بھی ہے، واحد بھی ہے، وہ یک بھی ہے، یقین تنہا بھی ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہیں سکا کسی شہید اس کی شان، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، یہ بھی اس کی عجیب شان ہے، زائد بھی ہے، مقدر بھی ہے، زائد بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اول ہوتا ہے، آخر بھی ہوتا ہے، آخر بھی ہوتا ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو کہیں سے ملتا بھی نہیں ہے، اور فرماتا ہے نہ اقرب الیہ من حبل الورید، عجیب اس کی شان، اور اس کی ایسی شان ہے جو تیری عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی، یہ بھی اس کی شان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گروپ ادا کر دیے ہیں جن کو اس کے اندر اس طرح کی علم بھی بات ہے، وہ جناب آیا تھا لیکن اپنی پسند کی آیت کریمہ لکھی، کسی نے لکھا تھا تقرب رحمت اللہ، کسی نے قل اللہ احد لکھ دیا، وہ کوئی 300-400 میرے علاوہ پڑھنے کے لوگوں کو سوائے میرے یہ آیت کریمہ کسی نے نہیں لکھی، میں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ لکھ دیا، آپ کو میں آپ کو سنانے کے لیے فقیر نے کیا ترجمہ لکھا؟ فقیر نے اس آیت سورہ الحجرات کی اس آیت کریمہ کی اس کا ترجمہ لکھا، رسول اللہ، اے اس کا ترجمہ، اے اولین آخرین جان کو اللہ کے رسول محمد تمہارے اندر تشریف فرما ہے، اس کا ترجمہ دیوبندی کا پڑھ لیں یہی ہوگا، آل حدیث کا پڑھ لیں یہی ہوگا، کٹڑے والے سب کا پڑھ لیں یہی ترجمہ ہوگا، حتیٰ کہ قادیانی کا پڑھ لیں اس طرح کا ترجمہ کر دیکھ لیں، واؤ یہ لوگوں تم سب جان لو، ترجمہ کر رہا ہوں، امر کا سیکھا ہے جب وہ مذکر مخاطب کا ہے، اس کے اندر کوئی باقی رہ جاتا ہے، ہاں کوئی جنم کی زنانی رہ گئی ہو تو میرا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ مذکر مخاطب کا سیکھا طلباء کے لیے تفضل ہے قبل کو بات کرنا یہ دیکھ لیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھا یہ علم ہوتا ہے اور کسی پر مائل کو ذکر آیا جو کی چار دیواری کے اندر میں بنایا گیا، اسی مطلب فکر سے لے لیں، علم سے لکھنا عالم یعلم، اس سے یہ علم عالم کا معنی رشتے جانا، یعلم کا معنی وہ جانتا ہے جانے گا، اس سے اگلا سیکھا پھر آتا ہے جاگر سے صغیر آپ کرتے چلے جائیں گے، علم علما علم علم سما کا سیکھا آپ کے لیے بھی بالکل آسان ہو جائے گا، علم جان، علما تم دو جان لو، علم تم سب جان لو، مولا کیا جرمانا چاہتا ہے؟ تو خود تو ہماری علم میں آتا نہیں، تیرا عرفان نصیب نہیں ہوتا، تیری معرفت تک ہماری رسائی نہیں، ہم نے آنکھیں بڑی کھولی تو نظر نہیں آتا، ہم نے کان بڑے لگائے تیری آواز ہمارے کان میں نہیں آتی، پتہ چلا تھا کہ تو کریم ہے، اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ تو متکلم ازلی ہے، اور کلام کرنا تیری صفات ذاتیہ سبا میں سے ہے، تو پھر ہم نے بڑے کان لگائے تیری آواز ہم تک نہیں آئی، فرمایا اور تجھ سے رسول الفیوم کا بإذن تو کون ہوتا ہے سارے نسل انسانی میں جمع ہو جائے سوائے سماعت محمدیہ کے، ہماری آواز نہ کوئی سن سکتا ہے نہ کوئی چیز کی آواز تک جا سکتی آگے سے زیادہ آگے لیکن خیر ان کی محبت ہے کہ اور جی میں نے بڑے کان لگائے تیری آواز نہیں چاہیے، ہم کان لگا کر آواز سننے اس لیے کہ پہچان لیتے دیکھ کے پہچان لیتے، ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، دیکھی نہیں کہا سکتی، سنا ہے پہچان لیا، اذان کی آواز آتی ہے ہمارے پاس تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ کسی مومن کی زبان سے
پھر جس وقت اذان ہوتی ہے کسی مسجد کے اندر ہم وہاں سے گزر رہے ہیں وہ مسجد اجنبیوں کی ہوتی ہے تو اذان سے پہلے جماعت میں درود پاک پڑھا جاتا ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں صرف مومن نہیں کامل بھی ہے. اور ویسے ہمیں بالکل پتہ چلتا اس اذان سے جس وقت وہ صرف وہ نہیں پڑھتا وہ اس دن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا عقیدہ بڑا اجلا ہے. بس کسی چند لوگوں کے لیے میں خاص کر انشاءاللہ کرتا ہوں. اللہ سمجھتے چلے جائیں کوئی جملہ میرا اشارہ ہو تو آپ کو کوشش کریں جہاں بات اور یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ابھی ہم تو کیسے کریں نہ تو ہماری عقل میں آئے نہ ہم سود کر تجھے سمجھ سکے کہ خوشبو کیسی نہ زبان سے چپ کر ایک آوازیں بند کر سننا دیکھنا سننا چکنا بولنا بول کر بیٹھا نہ جا سکتا ہے سب تو کیسے ہم تمہیں بچا ہماری مسائل تو پھر تو کیا ہمیں پہچان کروانا چاہتا ہے کوئی وہاں نہیں ہے کوئی وہاں بول گایا ہے آگے ہے چلاؤ انا بے شک تم میں رسول اللہ میری پسندیدہ ترین آیات میں سے یاد ہے پوری آیت پسندیدہ ہے آگے بڑی لمبی آیت وعلم النبی رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ. میں پہلا حافظ ہوں رحمۃ اللہ سند نمبر 1 ہے امیر کے پاس. یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہوں تو اس لیے پہلے سند مل گیا اتفاق سے بس پہلے ہی میں نہیں کیا. یہ بھی تاریخی بات آپ کے سپورٹ کر دیا کہ آپ سے پوچھے کہ پہلا حافظ کون ہے تو صاحبزادے کا نام دے دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا خاص فضل ہے کہ اتنا بڑا مدرسہ گجرات جیسی ہستی شہر کے اندر بنوا کر دیا اور لا کر بٹھایا. آئے نہیں لائے گئے بیٹھے نہیں بٹھائے گئے بلوائے گئے اور مناسب سونپے گئے. نوکری قبول ہوئی اگلی اولاد کو بھی حافظ قرآن کرا کے پاس بٹھا رہا. اب تو بیکن ہاؤس بھی جانا چاہیے صاحبزادہ صاحب کو. بیکن ہاؤس میں نہیں قبروں کا مسلح سنا اور ممبر رسول کا وارث اسی کے اندر جس وقت بیکن ہاؤس والے مالک کے دوسرے جس والے آئیں گے تو وہ تم ممبر پر بیٹھے ہو اس لیے کے اوپر تمہارے پاؤں ہوں گے وہ زمین پہ بیٹھے تو ممبر کو چھوڑو گے تو وہ چھوڑیں گے ٹھیک. اور تم مسلح پہ آؤ گے تو وہ مسلح پہ آئیں گے. تم اللہ اکبر کہو گے تو تمہارے پاس وہ اللہ اکبر کہیں گے. تو یہ برکتیں ساری کس کی ہیں؟ یہ دین کی ساری برکتیں. عزت کون دیتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کریم نے اپنی بادشاہت کا اعلان کروانا تھا. فرمایا میں خود بھی کہہ سکتا ہوں ان الملک للہ لیکن میں نہیں کہوں گا کل کہوں گا. مولا کریم عجیب انداز ہے. تو کہہ دے انا بے شک میں ہی مالک ہوں مالک الملک بے شک میں ہوں. یہ انداز کبھی کبھی چلتا ہے. اس وقت کافروں سے مخاطب ہونا ہے رب العالمین کی بات کو ان کے ناپاک کانوں تک نہ پہنچانا ہو تو پھر انا انا ہم کہہ لیتے ہیں. لیکن جس وقت مخاطب ابو بکر اور عمر ہوں پھر ہم انا اور انا کا سہارا نہیں لیتے. پھر اس وقت ہم کہتے ہیں براہ راست کل محبوب آپ ذرا ان کو فرما دینا کہ ابو بکر بیٹھے ہیں. مالک الملک اللہ ہے تو الملک وہ جسے چاہتا ہے مملکت عطا کرتا ہے. وتنزع الملک جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء جسے چاہتا ہے مکہ سے اٹھاتا ہے لا مکہ کی ضرورتوں میں عزت عطا کرتا ہے.
وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اور جس وقت کسی کو ذلت کی پستیوں میں پھینکنا چاہتا ہے تو زمین سے اٹھا کر لامقام میں نہیں جنت میں پہنچاتا ہے، سارے ملائکہ کا استاد بناتا ہے اور نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر فرماتا ہے. پھر اس شیطان سے کہتا ہے اس نور محمدی کو سجدہ کر، اس نور محمدی کو سجدہ کر. آدم کو سجدہ نہیں تھا، یہ نور محمدی کو سجدہ تھا. تو اتراتا کہاں پھر رہا ہے کمرون کی چار دیواری کے اندر؟ تجھے بتائیں یہ پیکر آدم کو سجدہ نہیں تھا. اگر پیکر آدم کو سجدہ ہوتا تو یہ پھر تسلسل کے ساتھ سجدہ جاری رہتا. حضرت نوح کو بھی سجدہ ہوتا، حضرت یوسف کو بھی سجدہ ہوتا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی سجدہ ہوتا. یہ آدم علیہ السلام کو اس وقت سجدہ ہوا جس وقت آدم علیہ السلام نے دنیا کے اندر آ کر نہ تبلیغ کی ہے، نہ مصائب جھیلے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. ابراہیم نے تو نارے نمرود کے اندر چھلانگیں لگائی تھی. سجدے ان کو بھی ہوتے، یہ سجدے نہ نبوت کو تھے نہ رسالت کو تھے، یہ نبیوں اور رسولوں کے تاجدار کے نور کو سجدے تھے. وہ نور محمدی جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پشت ادھر کے اندر رکھا تھا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھئے آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات کیا عرض کی، مولا کریم یہ تیرے پاک پیغمبر کا نور ہے، یہ پس پشت میں بے ادبی سمجھتا ہوں، یہ پس پشت رہے میں اسے بے ادبی سمجھتا ہوں. اسے میری پیشانی میں جلوہ گر کرنے سے پہلے میرے ناخن میں جلوہ گر کر پیشانی میں منتقل ہو جائے گا. میں زیارت نہیں کروں گا. پیشانی میں منتقل ہونے سے پہلے میں ناخن پاؤں میں، ناخن ہاتھ کی ناخن میں اس نور پاک کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے نور مصطفیٰ کو، نور محمدی کو، نور نبوت کو، نور رسالت کو، نور محبت کو، ہر نور کی اصل کو پشت آدم سے نکالا اور دونوں ناخنوں کے اندر جا کر آدم علیہ السلام کے دونوں ناخنوں کے اندر اس کو رکھا. آدم علیہ السلام نے جس وقت نور محمدی کو دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں چمکتا ہوا دیکھا، تو سرکار کا نام سن کے نہ چوم. تیرے چومنے نہ چومنے سے کیا ہوتا ہے؟ لامقامے اور جنت کی فضاؤں میں تیرے ابے آدم نے چوما. نہ چوم. تجھے تو محبت نہیں ہے میرے کریم آقا کے ساتھ تو نہ ہو، تجھے تو پیار ان کے ساتھ نہیں ہے تو نہ ہو. تو تیرے پیار کے بھوکے ہیں، ان سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ نے اپنی ساری محبت، اپنا سارا پیار، اپنی ساری توجہ محمد پاک کے لیے وقف کر دی ہے. وہ تو فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محمد عربی رات کے پہر جس وقت آپ سجدہ گزاروں کے درمیان چکر لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کا رب آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور جاسودہ مسجد قبلہ دین میں آپ نماز ادا فرما رہے، قلب اثر کے اندر خیال آیا، خبیر کو اور علی کے ذات صدور کو فوراً پتہ چلا کہ محبوب چاہتے ہیں قبلے بدل جائیں. فوراً آواز آئی قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا رخ زیبا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بولا کہیں پہلی بار اٹھا اس وقت تو نے نہیں جانا کہ محبوب چاہتے کیا ہیں. فرمایا اس وقت ہی ہم نے پہچان لیا تھا، بلکہ ہم نے ہی خیال ڈالا تھا، ہم نے خیال ڈالا تھا. کیونکہ جیسے ہم تمہارے جسموں کے خالق ہیں ایسے ہی ہمارے تمہارے خیالات کے بھی خالق ہیں. تو سوچ آ ہی نہیں سکتی جس وقت اس سوچ کو اور اس خیال کو تیرے دل کے اندر تیرے رب پیدا نہ کرے. ہم نے پہلے ہی جان لیا تھا. لیکن پھر فوری طور پر قبلہ بدلا کیوں نہیں دیا؟ فرمایا محبوب نے اوپر اٹھا نگاہ اٹھائی تھی، یہ اٹھتا ہوا چہرہ سونا بڑا لگا تھا. ہم نے کہا 2-4 بار اٹھا لے قبلہ کو بدلنا ہی بدلنا. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جس وقت کوئی اور آنکھ دیکھنے والی چیز ہی نہیں. اور اس کے بعد اللہ کریم نے ایک عجیب جملہ قرآن پاک کی زینت بنایا. اللہ کریم نے فرمایا کہ انکا بِأَعْيُنِنَا، حد ہو گئی بھائی، حد ہوگی. ترجمہ سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا. انکا بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تو رہتا ہی ہماری آنکھوں میں ہے.
بھائی جھلی دنیا ریز کرے ٹھولے دی، جھلی دنیا ریز کرے ٹھولے دی۔ اب اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّا تُبْصِرُ کیوں نہیں فرمایا بھائی؟ اللہ سب کو نہیں دیکھتا، وہ بصیر نہیں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ میں کس کے ساتھ انہیں دیکھتا ہوں نا، کسی کو نہیں دیکھتا، وہی تو محبوب کو دیکھتا۔ بات ہوگی نا، ہم دیکھتے تھے، دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے، ہم تمہیں بتا دیں آنکھ میں اتنی طرح سجاؤں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں، آنکھ میں اتنی کی طرح سجاؤں تجھ کو۔ مجاز کا شعر ہے لیکن حقیقت میں بڑا مناسب حال ہے۔ جان لو اللہ کے رسول تمہارے درمیان تشریف فرما۔ بس وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں کرنے لگا ہوں۔ آئیے جو اللہ کریم نے کا اس سے اب اس سب سے پہلے نئی بات لے لینا، نئی بات لے لینا۔ سب سے پہلے عالم ارواح میں جس وقت ساری نسل انسانی کی ارواح کو جمع کیا، فرمایا میں الست بربکم کہہ کے دینا چاہتا ہوں، لیکن صبر کر کے رہنا، کوئی پہلے بولنے کی جسارت نہ کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کوئی پہلے بولنے کی جسارت نہ کرے۔ کیوں؟ اگر کسی نے پہلے جسارت کی، ہم نے قرآن پاک کے اندر بات بھی ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آگے بڑھے، سارے اعمال ظاہر ہیں، کوئی جسارت نہیں۔ پھر یہ جو عوام الناس کا جلسہ سال اس کا اختتام کبھی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے خلاص کو بلا لیا، اور بھی انبیاء اور رسولان اعظم سب پہ بہت توحید کا جلسہ ختم، اب رسالت کا جلسہ شروع۔ بالکل پٹی کی زبان کا گزارا کوئی نہیں، یا تو کوئی 10-15 بندے اٹھو کوئی ہوتا جی ساتھ میں ہوتے، پھر تو سمجھ آئی کہ چلو سبحان اللہ نہیں تو الحمدللہ تو ہے نہ، الحمدللہ نہ سبحان اللہ، تو پھر گزارا کرتے تھے کے دور میں۔ میں کہتا ہوں سب کچھ اپنی جگہ کو آپ سنبھال کر رکھیں، لیکن کم از کم زبانوں کو تو تھوڑا سا حرکت دیتے ہیں۔ یہ زبانیں اتنی ایک تھوڑے سے وقت میں اتنی بار آپ کی پورا سال سبحان اللہ نہیں کہتی، تو جو ایک موقع حاجی صاحب نے موجہ کر دیا ہے اس کو پہلا اٹھا لے۔ توحید کا جلسہ ختم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ لیکن اللہ کے پہلے کوئی نہ بولے، بات اس کے اور آقا کریم کے نبی لاری کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جواب کیا دیتے ہیں، میں وہی دوں گا۔ سبحان نے جواب میں فرمایا بلا، تو ہم نے سن کے کہہ دیا بلا۔ دوسرا تو مرحوم کا نقطہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ یہ آ کے مکہ مکرمہ کے اندر آ کے ساتھ نہیں جڑا، یہ کوئی ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر آ کر نہیں جڑا، وہ یقون سے کل دی گل ہے۔ چھوٹے ہو کے خودی ہوتی ہے، خودی کا سب سے الگ نہیں، وہ تو بیٹھ جان چھوٹی سے کام بات بھی جاری ہے یار، بات بھی جاری ہے۔ حضور غوث اعظم بغداد میں تشریف فرما ہے، ایڈریس معلوم نہ کسی کو پتا ہو تو گوگل سرچ کر لے گا،
کہ آپ کا مزار قرآن پاک کہاں پہ؟ سعود الانبیاء بابا فرید الدین مسعود علی شکر بابا شریف کے اندر آرام فرما تشریف فرما، نہ کسی کو پتہ چلے گوگل سرچ کر لے گا، مجھے بتایا جائے گا کہ بخارا سے آگے جانا صحیح بات آئے گا، صحیح بات سے رک جانا اور آگے بابا شریف آئے گا، بدل پاک بھی شریف ہے، درمیان میں پتن ہے، آگے پھر شریف ہے، تو پتن تو ایک ہے، پہلے پاک ہے پھر شریف ہے۔ اللہ کا اپنا انتخاب کرتا ہے، چیچو کی مریم میں تو ہے، وہ تو نام نہیں رکھا، چیچو کی مریم میں تو ہے، وہ تو نہیں نام رکھا، کانگو والی کو بھی نام رکھا، لالا موسیٰ نام رکھا، کیونکہ ادھر کسی نے آنا تھا تو خیر خود پہلے پاک ہوگا اور جو ادھر آئے گا اس کو شریف بنائے گا، اس لیے پاک بدن شریف بنا دیا۔ خیر یہ لمبی بات ہے، تو سرچ کرے گا معلوم کو ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایڈریس پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت میں ملنا چاہتا ہوں سیدنا صدیق فاطمی کے کہاں پہ آپ کہیں کہ سرچ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ اس وقت بھی جنت میں ہے۔ بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو معلوم ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جنت میں جی جنت میں ہے، ہاں بھائی نہ بھائی جی ومن بنی روضۃ من ریاض الجنہ۔ ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، نہیں ترجمہ کروں گا، اس وقت بھی جنت میں ہے۔ اور میں نے تو اپنے چوروں مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں، بڑے بڑے چوروں کی مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ادھر پینٹ لگا رکھا ہے کہ کوئی مت کہے کہ رسول کریم کا مزار قرآن پاک نہ وہ مہد شریف میں ہے۔ اور ساتھ جی اور ساتھ وجہ بھی میرا کوئی بندہ بہت ہو جائے بولے کہیں اسے حد نگاہ تک وسعت عطا کرنا قبر میں دعا ہے کہ نہیں؟ اس کی قبر کو کھول دیں، دوسری دعا اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کوثر و سلسبیل کے چشمے اس کی قبر کے اندر جاری کر، جنت کی نعمتیں اسے دینا، یہ تیری میری دعا ہوتی ہے میری ہونی چاہیے، جس کے ساتھ پیار ہے اس کے لیے یہ دعا ہونی چاہیے۔ میں یہ دعا کے اندر ایسے رکھتے ہیں کہ جو دعا مانگی تو ایسی قبول ہو جائے گی، جب تو ایسا خود کر سکتا ہے لیکن تجھے اس کے ساتھ محبت ضرور ہے، تو محبت کی دعا ضرور کرے گا اس امید پر کہ اللہ شاید قبول فرما دے، فراخی عطا کر دے، ایسا ہی ہے نا؟ تو تجھے اپنے اس جانے والے کے ساتھ محبت ہے، اللہ کو اس کے ساتھ اللہ کو محبت کوئی نہیں، تو میں صرف دعا کر سکتے ہیں، وہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، اس نے دنیا کے اندر ہی اس راستے کو جنت بنا دیا، جنت سے ٹکڑا اٹھا کر زمین میں رکھ دیا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں سے یا رسول آپ کا گھر کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے جہاں تک منبر پاک کا آخری کنارہ ہے، سارا راستہ اس پہ آپ نے چل کے آنا بھی ہوتا ہے جانا بھی ہوتا ہے، زمین کو ہم نے ختم کر دیا ہے، جنت کا ٹکڑا بچھا دیا ہے۔ اب بھی وہ قبر میں ہے، اب بھی وہ مزار میں ہے نہیں، وہ جنت کے محل میں ہے، اور جس جنت کے محل میں رسول کریم تشریف فرما ہے اسی محل میں ابو بکر ہے، اسی محل میں عمر فاروق ہے۔ اب بھی عقیدہ کسی کا درست نہ ہو تو ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے کل اللہ کے حکم پر شروع ہو جانا ہے اور رسول کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر بھی جا کے ہم نے شروع ہو جانا ہے، یا رسول ہم نے جا کر چھوٹے سے مجمع کے اندر جا کر آپ کا پیغام حق پہنچانے کی اپنی علم کی مثال کے مطابق پوری کوشش کی۔ یہ کچھ نہیں ریکارڈ کر رہا جو یہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں لکھ رہے جو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کو یہ سارے علم دینے والی ذات علیموں کے ذات صدور ہے، دلوں کے رات کو جاننے والی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہی ہے، مجھے بھی دیکھ رہی ہے، آپ کس ارادے کے ساتھ ہے آپ کو پتا ہے، میں کس ارادے کے ساتھ حاضر ہوں میرا بھی پتا ہے، وہ تو ارادوں کا خالق ہے، تصورات کا خالق ہے، خیالات کا خالق ہے، تخیلات کا خالق ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب توحید والے سارے اٹھ جائیں، میں نے پتہ نہیں جملہ بولا ہے سمجھا کہ اب توحید والے سارے اٹھ جائیں، توحید کا جلسہ ختم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہو گیا، اب صرف وہ بیٹھے جن کا اعتقاد ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ،
صرف وہ بیٹھے، اب صرف وہ بیٹھے، اب خواص کا جلسہ ہوگا، اب آپ الناس ختم، لے کے تقسیم کر دو، ملائکہ انہیں جا کر لے جاؤ اور جنت کی نعمتیں ان کو کھلا دو۔ جو عالم ارواح کے اندر روحوں کی غذائیں ہیں، یہ محمد پاک کا صدقہ توحید کی وجہ سے ان سب میں لنگر تقسیم کر دو۔ اب خواص ہو جائے، اب پڑھے لکھے لوگ آ جائیں، اب علم والے آ جائیں، اب نبوت کے تاج اپنے سروں پر رکھنے والے آ جائیں، اب جنہیں کتابیں دینی ہیں وہ آ جائیں، جنہیں اولو العزم رسول بنانا ہے وہ آ جائیں۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب جمع ہو جاؤ، اور جمع ہو کر توحید کی گواہی نہیں دینی۔ تیسرا پارہ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بات سمجھ آ گئی؟ یہ رسالت کی گواہی اللہ کریم نے عالم ارواح میں لی، لیکن عوام الناس سے نہیں لی۔ اور یہ کون سی گواہی ہے؟ رسالت محمدی کی، نبوت محمدی کی، اور نبی اور رسول اعظم کی گواہی اللہ کریم نے عوام الناس سے نہیں لی، خواص سے لی۔ اور خواص میں کون کون شامل تھے؟ صرف دو طبقے، صرف دو طبقے، انبیاء کا طبقہ اور رسولان نظام کا طبقہ۔ اب انبیاء اور رسولان نظام میں دو طرح کے ہی لوگ ہیں، ایک خواص ہیں، ایک عوام ہیں۔ انبیاء عام ہیں اس سینس میں نہیں جس طرح میں اور آپ عام ہیں نا، رسول کے مقابلے میں عام ہیں۔ یہ وقت کی اصطلاح ہے، عام اور خاص۔ یہ کس میرے جملے کو عوام الناس اپنے دل سے نکالتا ہے کہ یہ عام کیا؟ عام آدمی اس کو اپنے دل سے نکالتا ہے۔ وقت کی اصطلاح یہ صرف خاص کی آواز اس کی بات ہے، ہر جس طریقہ دینا یاد رکھنا الذین لا یعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، سب کو اسی پہ اتارنا چاہیے۔ بالکل کسی قسم کی تبدیل کرنے کا کسی کو آتا ہے آپ میرے بھائی ہیں، آپ کی مہربانی ہے اللہ کی فرمایا آپ دو قسم کے لوگ آ جائیں اور وہاں پہ بیٹھتے ہیں، مجھ سے توحید کا میں نے عہد لیا اور سب کے سامنے دے دیا، نبوت میرا ہمارے سب کے سامنے قرآن پاک عرض کرو، ایک نبی کے لیے بات کرو، آپ مجھے کو نبوت محمدیہ کا اقرار اس کے سامنے ہاتھ اٹھا۔ اگر کسی نے اس میں سے انکار کیا نبوت محمدیہ کا، ابھی نکال کر یہ آیت کریمہ کا اگلا حصہ اور بڑا ڈاٹا حصہ ہے، تلاوت کرو کہ جس نے ذرا برابر کی شک و شبہ کی گنجائش اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ سب نے اقرار کرنا، جس نے اس خاص مجلس کے اندر بیٹھنا ہے سب نے اقرار کرنا، اور جس نے نبوت محمدیہ کا انکار کرنا ہے یا انکار کے بارے میں شک کرنا ہے یا نبوت محمدیہ کے بارے میں شک کرنا ہے، اسے اٹھا کر میں عوام الناس کی ارواح میں ڈال دوں گا۔ وعدہ کیا دیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء میں نے فیصلہ کر دیا ہے تمہارے سر پر نبوت کا تاج سجانے کا، جس وقت تمہارے سروں پر میں نبوت کا تاج سجا دوں اور تمہیں کتابیں بھی دے دوں اور حکمت بھی دے دوں، اس سب کے بعد ثم جاءکم رسول، میرے رسول ذیشان تمہارے اندر جلوہ کار ہوں، لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ ہر نبی کے لیے اور ہر رسول کے لیے ضروری ہوگا کہ رسالت و نبوت محمدیہ پر یقین رکھے، ایمان لائے اور ان کی خدمت کرے، مدد نہیں، مدد نہیں، مدد کرے نہیں، حضرت آدم کی یہ مدد لینے والے نہیں ہیں، دینے والے ہیں۔ کوئی سمجھ نکل دیا، یہ مدد لینے والے نہیں ہیں، یہ مدد دینے والے ہیں۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، سجدے میں سجدے کرتا رہے،
مطلب یہ نکلا کہ سجدوں سے اللہ نہیں مانتا، نبی کا واسطہ دینے سے مانتا ہے نا۔ اللہ المغفر لی بحق محمد، یہ کیا ہے؟ کوئی میرے نبی کا پہلا جملہ سرکار کی ذات الہی کی واسطہ ہے، کوئی واسطہ آدم علیہ السلام سب کو الگ کر دیا۔ پھر میرے رسول تمہارے پاس تشریف لائے، ایمان بھی لانا ہوگا، ہمارا تنسلنا اس کا معنی نہیں بنتا ہے ایمان بھی نہیں باقی اپنے مزاج باقی کا مزاج ہے کہ تم نے ضرور میرے محمد عربی کی مدد کرنی ہے، اپنے سب مدد چاہیں گے۔ رسول کریم کو صرف اللہ کی مدد کی ضرورت بس۔ پھر ہمارا تنسلنا کا معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو جسے بات سنا رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا آخری وقت میں جس وقت دجال آ چکا ہوگا، حضرت امام محمد مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہو چکا ہوگا اور دمشق کی جامع مسجد کے اندر جماعت پڑھانے جا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا جامع مسجد دمشق کی مینار پہ آپ اترے آسمان سے، اور اس کریم نے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھی دیوار کے پیچھے کا بھی علم کوئی نہیں، دیوار کے پیچھے کا حادثہ کو بھی علم ہے کہ اندر دیوار کے پیڑ کیا، جن کے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ جس وقت تشریف لائیں گے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے۔ ابھی تو شکر کریں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہوتا تو پھر تمہیں کیا کیا ہے بے پتے کو پتہ ہوتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت 2 زرد رنگ کی بڑی اجلی چادریں زیب تن فرمائے، نہ شلوار ہوگی نہ قمیض ہوگی، کوئی لباس نہیں، وہ اور پھر سفید بھی چادریں نہیں ہوتی، زرد رنگ کی، جیسے آپ جانتے ہیں نیچی بیچی ماں کا وہ بیان ایک فرشتہ بھی نہیں ہوتا، 2 فرشتے ہوتے، فرشتوں کے پروں پہ نہیں آئیں گے، کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوئے کہ وہ فرشتے کندھے والے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام مینار پہ اتریں گے، زمین پہ نہیں اتریں گے، مینار پہ اتریں گے، اور مینار کون سا ہوگا؟ جامعہ دمشق مسجد کا مشرقی پہلا مینار، ابھی تو پتہ کوئی نہیں ہے ان کو، اور 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، زرد رنگ کی 2 چادریں پہنی ہوئی ہوگی، آسان ہو چکی ہوگی، ابھی اقامت نہیں کہی گئی، مینار پہ اتریں گے اور اتر کر نیچے والوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میں اوپر سے آ گیا ہوں، اب مینار سے نیچے تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، سیڑھی لاؤ۔ یہ وہ نبی بتا رہا ہے جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، شکر کر اس کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے، ورنہ اس نے تیرا بھی سارا کچھ سامنے کر کے رکھ دینا تھا کہ تو کون سی نسل ہے۔ ایک نے پوچھا تھا نا، اس نے ایک نے پوچھا تھا نا اپنے نسل کے بارے میں، کریم آقا نے کیا بتایا تھا کہ تیرا باپ فلاں، بہتر تھا نا پوچھتا، تیرے پوچھنے سے پہلے تو جب ان کو پتا ہے تو پھر کیوں امتحان میں پوچھ رہا ہے؟ اب پوچھا ہے تو لے ثواب۔ اب پھر مجھے آیت کریمہ پڑھنی پڑے گی، عالم من فیکم رسول، ذرا حیا سے کو اور شرم کو اور اپنی حمیت کو اور اپنی ندامت کو ہاتھ پھیرا کرو، ایسے نہ منہ چڑھ کے آگے کرو کہ رسول کریم کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے، وہ سب کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، اور ان کی نبوت اور رسالت کے لیے جتنے علوم ضروری تھے اللہ کریم نے وہ سارے علوم خزانہ غیب سے قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمائے۔ مجھے ایک بڑا محتاط سا میں نے جملہ آپ کو اپنے عقیدے کا، جتنے علوم آپ کی نبوت اور رسالت کے دائرے کے لیے ضروری تھے اور ان سے تھوڑا سا پردہ کرتے ہوئے سرکار کے لیے ارشاد فرمایا کہ بھائی سن لو، مجھے اللہ کریم 2 کتابیں عطا فرمائی ہیں، اس کتاب کے اندر سب جنتیوں کے نام ہیں، اس کتاب میں سب دوستیوں کے نام ہیں، صرف جنتیوں کے نام ہی نہیں ہیں، جنتیوں کے نام بھی ہیں، ان کے والدین کے نام، ساتھ ان کا قبیلہ بھی لکھا ہوا، اور ساتھ ان کا اس کتاب کے آخری صفحے میں ٹوٹل بھی کر کے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اے محمد پاک آپ کی امت کے کتنے لوگ جنت میں جائیں۔ ابھی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں شکر کر کہ وہ کچھ جانتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوگے اور مینار پر اتر کے فرمائیں گے پھر سیڑھی لوگ نیچے سے عرض کریں گے آسمان سے مینار پہ آ گئے، مینار سے نیچے آنا کون سا مشکل کام ہے، شکر کر کے انہیں پتا۔ یہ سوال بھی بتا کہ نیچے والے کہیں کہ تو اوپر سے آ کر نیچے پوری تشریف لاتے
ہم مان جائیں گے آپ کے ساتھ، اس وقت حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں اب عالم اسباب میں آیا ہوں، ادھر سے بنا یہ رسول کریم کے ارشاد پڑھیں، ہم یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ کریم آقا فرما رہے ہیں جن کو پتہ کریں، حاکم بدہان کا میں آپ فرمائیں کہ اوپر سے میں اللہ کی قدرت کے تحت جہاں تک مجھے اجازت دی ملائکہ کے پروں پہ آ گیا ہوں، ملائکہ کا اب نیچے کوئی کام نہیں، کبھی ان کا کام تھا، کبھی ان کا کام تھا پہلے سرکار عبادت کی حفاظت کے بغیر کیسے جبریل نے لمحات گزارے، کبھی ان کا کام تھا۔ اب یہ ملائکہ ڈیوٹی پر معمول ہے، اب ان کی جتنی ڈیوٹی ہے جتنی اجازت ہے اتنا آئیں گے، اب نیچے عالم اسباب ہے، میں چھلانگے لگاتا ہوا اچھا نہیں لگتا، سیدھی لاؤ میں نیچے آنا چاہتا ہوں، تو عالم اسباب کو استعمال کروا کے آپ تشریف لائیں گے، آپ سیدھا چلتے چلتے پہلی صف میں پہنچیں گے، مسئلہ نکل آیا، آپ آ رہے ہیں، اقامت ہونے والی ہے، حضرت امام محمد مہدی صدر پہ چڑھنے والے ہیں، اس وقت حضرت عیسیٰ اترے اور آ کر سب شامل ہو گئے، حضرت امام مہدی فرمائیں گے یہ سورہ کریم فرماؤ، آپ آگے بڑھیے جا کر نماز پڑھائیے، آپ فرمائیں گے میں نبی نہیں امتی بن جایا، میں نبی نہیں امتی بن جایا، حدیث پاک یہاں تک مکمل نہیں ابھی مکمل ہے، اس کے بعد نماز ہوگی، حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، نماز ہوگی اور جماعت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ڈیوٹی پہ نکل کھڑے ہوں گے، دجال کو تلاش کریں گے، دجال کو کس وقت پکڑ کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، آپ کے منہ مبارک سے رسول کریم فرماتے ہیں آپ کے منہ مبارک سے نکلنے والی خوشبو سے وہ یوں پگھل جائے گا جس طرح کہ نمک پگھلتا ہے، دجال پگھلے، آپ اس کے پیچھے لگیں گے اور رسول کریم کے ساتھ ہمارے مقام میں لطف پر جا کر اپنی تلوار سے عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں، صلیب کو توڑیں، جزیہ ختم کریں، خنزیر روئے زمین میں ختم ہو جائے اور پوری دنیا عدل و انصاف کے ساتھ بھر جائے۔ اس کے بعد کریم آقا نے فرمایا حضرت عیسیٰ شادی کریں، آپ کی اولاد ہوگی اور 40 سال تک رہیں گے مدینہ منورہ کے اندر، پوری روئے زمین کا گشت بھی کریں گے، پھر 40 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوگا، اور کریم آقا نے فرمایا میری قبر کے اندر مدفون ہوں گے، جنت میں چلے گا۔ بات کہاں سے چلی تھی کہ اے نبی کو تم نے آ کر میرے محمد عربی کی خدمت کرنی، پہلے تو سارے چلے گئے، خدمت کا موقع ہی نہیں ملا، سب کی طرف سے حضرت عیسیٰ خدمت کر کے کفالہ ادا کریں۔ اب حکمت کی سمجھ آئی، وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، صلیب پہ چڑھانا چاہا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں قرآن پاک کے اندر وعدہ فرما چکا ہوں لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، مجھ پر بھی کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، میرے رسولوں پر بھی کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ تم چاہتے ہو کہ عیسیٰ پہ غلبہ پاؤ اور قتل کرو، تمہاری کیا مجال ہے؟ تم چاہتے ہو کہ سارے مل کے احد کے میدان کے اندر محمد پاک کو زخمی کرو، تمہاری کیا مجال ہے؟ پلڑا ان کا ہی بھاری رہے گا، ان پہ کوئی غلبہ نہیں پاتا، ان پہ اگر کوئی غالب ہے تو فقط اللہ کی ذات غالب ہے، بقیہ سب پہ یہ غالب ہے۔ قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ کے فرماتے ہیں یہودی تمہاری کیا مجال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم مار بھی دیگر کر سکو، نہ تم قتل کر سکے نہ تم سولی دے سکے، ہم نے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اپنے پاس کو اٹھا لیا اور پھر وقت مقرر میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول کی حکمت یہ ہے رسول کریم کی انہوں نے خدمت کی، دین کی خدمت کی، اللہ کو بڑھا سب کو توحید کو بتا کر اللہ کریم نے فرشتگان نے رسالت محمد کا حکم کر کے فرمایا اب میں ان سے ہاتھ لیتا ہوں، وعدہ کرو ملاؤ گے، سب نے کہا ایمان لاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، معلوم اقرارنا، اللہ واقعی اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے دوبارہ کہا اقرارنا،
हालांकि फिर फरमाया तुम सब एक दूसरे पे गवाह बनो। अब किसी के पास कैलकुलेटर है, मुझे जरा बताए कि आदम अलैहिस्सलाम हजरत शीश पे गवाह बने, हजरत शीश हजरत आदम पे गवाह, फिर हजरत शीश हजरत नूह पे गवाह बने, फिर हजरत नूह हजरत शीश पे गवाह बने, हजरत याकूब हजरत यूसुफ पे गवाह बने, हजरत यूसुफ हजरत याकूब पे गवाह बने, हजरत इब्राहिम इस्माइल पे गवाह बने, इस्माइल अपने वालिद गिरामी हजरत इब्राहिम पे गवाह बने। गवाह आपकी अदालत के अंदर दो गवाहों से भी काम चल जाता है, आप झूठे क्यों ना हो। हमारा ये कोई छोटा केस नहीं है कि तेरे दो गवाहों की गवाही से पूरा हो जाए। ये नबूवत मुहम्मदिया का मामला है। इस केस में जितने अंबिया हैं, हजरत आदम हजरत ईसा पर भी गवाह होंगे, सबके ऊपर गवाह बनने के बाद, और हजरत ईसा आदम पर भी गवाह होंगे। अब किसी के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके बताए कि नबूवत मुहम्मदिया रिसालत मुहम्मदिया के गवाह कितने हैं, तो गिन ही नहीं सकता। हर नबी दूसरे के गवाह, और उसके बाद मैं भी गवाह, मैं तुम सब पर गवाह। आखिर में बड़ा सबक पूरा होता है, उसमें तकलीफ का क्या बात है। मन तबल्ला बात बता दे कौलाए कौल फासिकून, बहुत सब कहाँ नबूवत, कहाँ रिसालत और कहाँ फिस्क। इसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। आयत का आगाज अंबिया से, आयत का इख्तिताम जिसको वजूद पे, दरमियान में ये तौहीद का इज़हार होगा, जिसकी वजह से अंबिया इकराम के साथ इतना सख्त कलाम हो रहा है, तौहीद का इनकार है करते हैं। अभी तो नहीं करता, अभी आप करते हैं। ये नाई का नजर मेरा तारे उसने तो कपड़ा थोड़ा सा उतार के भेजा, और हम कहते हैं ये आया सही, लेकिन शायद वो खुदा के से बेची है दुरूदों की कुछ हमने भी सोचा, बेची है दुरूदों की कुछ हमने भी सोचा। फिर माया से एक मरतबा दूध के पास दूध के साथ तो पड़ा है ना, हाँ ये कहा है कि वो चाहा जब शेर से वो सुनने को आयात तो बड़ी सुनाई है, आयात के लिए मेरे मालूम की 4 कारी साहबान बैठे हैं, अपने सर बात बैठे हैं, वाले बड़े मारे का चल रहा है, और जिस सरदार की गलती निकालती है काम कर गलती का सीधी हो ना हो, गंदा सीधा हो, गंदा सीधा आयात सुना ली, कुछ शेर सुन रहे चल छोड़ते हैं। अगर ये मैं आयत नहीं छोड़ूंगा के बाद में नबी अल्लाह के रसूल तुम्हारे अंदर तशरीफ फरमा। अब इस तसव्वुर को आपने पुख्ता रखना है, ये नहीं कहना कि ये तो मतलब बात नहीं है, और आप उनके साथ कुछ करना नहीं है, साइड पे रख देते ये अल्लाह का करना है। तो कहते हैं कि आपकी नसीहत देखिए कबूल कर लेनी चाहिए, तो गुलाम है बड़े पुराने, और उन्होंने गुलामी के अंदर कबूल फरमा है, वरना हम इस वक्त गलियों के रूड़ा कूड़ा बन चुके हो। मैं गलियां का रूड़ा कूड़ा से माल चढ़ाया सर, उन्होंने कबूल फरमाया हुआ है, और हम हमसे नौकरी ले रहे हैं, और दुआ करें इस नौकरी के अंदर ही ये दुनिया का निजाम बन हमारा। सारे अच्छे नाम हैं उनके, अपना कोई नाम उनका जिक्र है, काम हमारा दूसरा कोई ये पूछो तो नवाज इसको पढ़ने के लिए रशीद आदमी का एहसास ऐसी बातें सुनाई जाती है। हाँ, अब बाकी ये बात है कि जितने आप अता करेंगे अता हुआ ना, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये बड़ साहब तशरीफ फरमाए, इन्होंने बेटा अपना दिया पढ़ाया, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन। मैं खुद उस बच्चे की हिम्मत पे एतमाद करता हूँ। ये शेरी साहब बैठे, बेटा दिया मैंने बता दिया, पेश किया, पढ़ाया राशिद साहब, और ये आसिफ साहब अल्लाह उनको सलामत रखे, बिल्कुल मेरी पता है इसके लिए आज साहब के उनके तीनों को दीन के लिए मदद किया, पैसे की कमी कोई नहीं, गुज्जर है गुज्जर, थोड़ा डर लगता है उनसे,
حاضر ہونے کے ناطے سے، لیکن دین کے لیے انہوں نے 3 بیٹے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ یہ بیٹے سامنے ان کے بیٹے اور یہ پیچھے جناب راشد صاحب بیٹھے ہیں، یہ حضرت کلیم اللہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ حضرت کسی کو نصیر صاحب بیٹھے ہیں، سینہ بیٹھے ہیں، سنہ بیٹھے ہیں، یہ حضرت اجاز کسی کو حضرت اجاز صاحب، یہ سارے آل محبت ہیں، دین بھی آئے ہوئے ہیں، کسی کو اپنے دکھارا نہیں اپنے بچے، ہم رسول دین کے غلام بنا کے آپ کو واپس کریں۔ اور جن کے پاس نہیں ہے سبق دو کوئی نہیں، ہم نے قدرت کے تحت سارے شیخ سنی اس کے بعد جانا چاہیے۔ ایک اور جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ اس پہ کسی کا یقین ہے یا کوئی؟ ایک یہ جہاں ہے ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ وعدہ تیار کرنے کے بعد اس کو پوری موتیوں کے ساتھ کرونا ہے، تو اس کا ہاتھ پوری گلے کے اندر ڈال کر سانس رکنے کے بعد اوپر جانا۔ کہتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ مالا کیسی ہونی چاہیے۔ مالا کی سمجھ آ رہی نا؟ ملالہ کی نہیں بات کر رہا، مالا کی بات کر رہا۔ ایک یہ جہاں ہے ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولے درود کے۔ اب کوئی بھابی بھی بیٹھا ہے نا، بندے تو پتر ہوئے تو گل بن جائے۔ سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولے درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، تیرے ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ بے مایا سہی لیکن شاید وہ منا بھیجے، بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں۔ بھائی عالم ارواح کے اندر جس وقت جلسہ توحید ہوا تو وہ تشریف فرما، جس وقت انبیاء کے درمیان آپ کی نبوت و رسالت کا عہد لیا گیا وہ تشریف فرما، دنیا میں ہم آئے تو تشریف فرما۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب اس سے پہلے تھوڑا لگانا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اور اس دنیا سے ہم کے ساتھ بیٹھ کر قبر کے اندر جائیں گے، من ربو کا بادینوں کا ما كنت في حق هذا الرجل وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد محشر کے میدان میں پہنچیں گے، میزان عدل پہ سرکار فرماتے ہیں میں وہاں پہ تشریف فرما ہوں گا، کہہ دے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اور محشر کے میدان میں میزان عدل سے نکلنے کے بعد تو جائے گا حوض کوثر پہ، سرکار فرماتی ہے میں اپنی امتیوں کا انتظار کروں گا، کہہ دے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اور حوض کوثر سے پانی پینے کے بعد سرکار کے دست جود و عطا سے تو جائے گا اور تو پل صراط سے گزرنے لگے گا، دائیں اور بائیں سرکار کو ہر طرف تو دیکھے گا، ہر جگہ جگہ سرکار فرما ہوگے، اور سرکار تجھے رب سلم کی دعاؤں سے پاک گزار رہے ہوں گے، کہہ دے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اس وقت جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اور اندر داخل ہونے لگے گا اور اس کے پیشانی پہ پڑے گا محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، اور اوپر جو فرشتہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا نام کو نہ پڑھ مسمہ یہ کھڑے ہیں، کہہ دے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اور جس وقت جنت کے دروازے کو تو پار گزر کر جنت میں اندر جائے گا، وہاں پر بھی تیرا نبی تیرا انتظار کر رہا ہوگا، کہہ دے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔